وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی سے بیٹھے تھے، ملازمہ کھانا لگانے میں مصروف تھی، جبکہ سعدیہ بیگم انہیں ہدایت دے رہی تھی۔ خیریت ہے نتائی، آج کھانے میں اتنا سب بنا ہے؟ زویا نے میز پر نظر گھماتے ہوئے کہا تھا۔ اور سب ہے بھی، نائل کی پسند کا جمشید صاحب نے کہا تھا۔ کیا نائل آیا ہے؟ شہزاد شاہ نے سوال کیا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ جی بس آنے ہی والا ہوگا، لو آ گیا۔ سامنے آتے نائل شاہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میز پر موجود تمام لوگ اسے آتا دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ آ گیا میرا شیر، شہزاد شاہ نے پرجوش انداز میں نائل کو گلے لگایا تھا۔ مجھے آنا ہی تھا بابا، مسکرا کر کہتے ہوئے ان سے الگ ہوا تھا۔ کیسے ہیں چچا آپ؟ اب وہ جمشید شاہ کی جانب بڑھا تھا۔ بالکل ٹھیک میرے بیٹے، تم کیسے؟ اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ اچھا ہوں چچا، ان سے الگ ہوتے ہوئے اس کی نظر پیچھے کھڑی زویا پر پڑی تھی، جو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ہیلو ایوری ون، ایک آواز ان سب کو جھنکایا تھا۔ سب نے ایک ساتھ ہی اس نائل کے پیچھے دیکھا تھا جہاں سے ایک نسوانی بے باک آواز آئی تھی، اور ان سب کو چونکنا پڑا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سوری میں لیٹ ہوگی۔ ہاؤ ڈیئر یو آل، بڑی نزاکت سے اپنے کندھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ شہزاد شاہ کی سنجیدہ آواز آئی تھی، یقیناً انہیں یہ بے باک لڑکی پہلی ہی نظر میں بری لگی تھی۔ اور نائل، تم نے میرا انٹروڈکشن نہیں کروانا کیا؟ چمکتی آنکھوں اور گہری مسکراہٹ اس کی جانب پھینکتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ واہ عمل واہ، مان گئے تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نائل نے اس کی تعریف کی تھی، جس سے وہ سمجھ چکی تھی۔ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ سوری، یہ میری پارٹنر ہے عمل، اور عمل یہ میرے بابا ہے، میرے چچا، میری کزن زویا اور میری ماما۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کا تعارف کروایا تھا، اور عمل کی نظر اپنے سامنے کھڑے اس باروب انسان پر پڑی تھی۔ وائٹ شلوار قمیض کے اوپر بلیک باسکٹ پہنے، بائیں ہاتھ میں قیمتی گھڑی، گھنی مونچھیں، آنکھوں میں غصے کی جھلک اور ماتھے پر بال لیے وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے، ناپسندیدگی سے۔ اور عمل وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ ایک بار پھر اس رات کی جھلک اس کے دماغ میں روشن ہوئی تھی۔ وہ گرد و آگ اور آگ میں جلتے اس نے ماں باپ، ہیلو، اس نے مسکرا کر صاحب سے کہا تھا۔ کیا کمال اداکاری تھی وہ، اداکارہ تھی وہ۔ اب نظر سب پر گھماتے ہوئے زویا کے چہرے پر رکی تھی، جو اسے تقریباً کھا جانے والی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ عمل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ تو یہاں ایک رائیول بھی ہے، واؤ، آؤ بیٹا بیٹھو یہاں۔ سعدیہ بیگم نے کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا، اور اب وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر واپس بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے شہزاد شاہ اپنے مکمل سنجیدہ انداز میں ان کے دائیں جانب سعدیہ بیگم اور ان کے ساتھ زویا، جبکہ بائیں جانب ماؤ نائل شاہ بیٹھے تھے، اس کے ساتھ عمل، جبکہ جمشید صاحب اب زویا کے ساتھ جا کر بیٹھے تھے۔ عمل نے نائل کی پلیٹ میں بریانی ڈالنا شروع کی تھی، اور میز پر بیٹھے ہر شخص نے حیرانگی سے اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا، یہاں تک کہ نائل شاہ خود بھی کچھ دیر کے لیے حیران ہوا تھا، مگر عمل کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اسے سب سمجھا بھی دیا تھا۔ اب عمل نے اس کی پلیٹ میں 2 کباب رکھے تھے۔ بیٹا تم بھی کچھ کھا لو نا، سعدیہ بیگم نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ شہزاد شاہ غصے سے تپتے ہوئے چہرے کو وہ دیکھ چکی تھی۔ ضرور آنٹی، ایکچولی جب تک نائل کچھ نہ کھا لے مجھ سے بھی کچھ کھایا نہیں جاتا، عادت ہو گئی ہے نا۔ ہلکا ہنستے ہوئے اس نے ایک ادا سے کہتے ہوئے نائل کی جانب دیکھا تھا۔ آج وہ حیرانگی کی انتہا پر لے گئی تھی۔ یہ لڑکی، شہزاد شاہ کی سنجیدہ آواز نے دونوں کو ان کی جانب توجہ کیا تھا۔ کب سے ہے تمہارے ساتھ؟ کچھ مہینوں سے، مختصر جواب دے کر نائل اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ عمل اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی تھی۔ ویسے سب ٹھیک تو ہے بیٹا؟ ایسا پہلی بار ہوا کہ تم کسی کو اپنے ساتھ گھر لائے ہو؟ سوال جمشید صاحب کی جانب سے ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک اور مختصر جواب دیا تھا۔ اور اب ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ ایک اور سوال ہوا تھا۔ جلدی معلوم ہو جائے گا آپ کو، یہ پہلے کھانا کھا لے۔ سنجیدگی سے دیے گئے نائل کے اس جواب نے شہزاد شاہ کو حیران کیا تھا۔ یہ انداز، یہ کچھ نیا تھا۔ ضرور، کہتے ہوئے شہزاد شاہ کی جانب دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ انہیں اب کھانا ختم ہونے کا انتظار تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اب بھی عمل نائل کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، جو کہ زویا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تو پھر بتاؤ، آج اچانک کیسے آ گئے تم؟ جمشید صاحب نے ایک بار پھر سوال کیا تھا۔ کہ مجھے اپنے گھر آنے سے پہلے اطلاع دینی ہوگی۔ نائل کے جواب پر جہاں جمشید صاحب کو غصہ آیا تھا، وہیں زویا اور شہزاد شاہ بھی اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں کہا میں نے، مگر اس طرح کسی لڑکی کے ساتھ آنا کچھ نیا نہیں ہے۔
نائل انداز تنزیہ تھا۔ لگتا ہے میرے یہاں آنا کسی کو اچھا نہیں لگا، نائل ایک ادا سے عمل سے کہا تھا، کیونکہ ابھی یہ تمہیں جانتے نہیں ہیں سلیپنگ بیوٹی۔ اور نائل کے انہیں الفاظ و انداز میں وہاں بیٹھے ہر انسان کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو نائل؟ شہزاد شاہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، اور ان کے ساتھ ہر شخص کھڑا ہو چکا تھا سوائے نائل اور عمل کے۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے بابا، آپ پلیز بیٹھ کر میری بات سن لیں۔ وہ فوراً ہی ایک فرمانبردار بیٹا بنا تھا۔ واہ کیا یو ٹرن لیا ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی، جبکہ نائل نے بس اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ ہمیں صاف صاف بتاؤ نائل، کون ہے یہ لڑکی اور یہاں کیوں ہے؟ اب سوال شہزاد شاہ کی جانب سے ہوا تھا۔ میں نے آپ کی بات کے بارے میں بہت سوچا، نائل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ عمل ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ کون سی بات؟ شادی؟ اور نائل کے اس جگہ پر زویا کے شب آئی دونوں کمل کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ بیچاری اس نے دل میں زویا سے ہمدردی کی تھی۔ تو یعنی تم شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ شہزاد شاہ کی آواز میں ایک امید تھی۔ شہزاد شادی پر تو مجھے کبھی بھی اعتراض نہیں تھا بابا، اس لیے تو میں عمل کو لے کر آیا ہوں۔ ایک بار پھر صاحب کے چہرے پر کنفیوژن آئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ اس نے عمل کہا تھا جسے وہاں کر ہر شخص نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ میٹ مائی وائف عمل نائل شاہ، اور بس یہ چند الفاظ ہی تھے جنہوں نے وہاں کر ہر شخص کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ عمل نے دیکھا کچھ کے چہروں کے بدلتے رنگ، شہزاد شاہ کی شعلہ برساتی آنکھیں، سعدیہ بیگم کی حیرانگی، جمشید شاہ کا غصہ، اور زویا اس کی آنکھوں میں جلن۔ یہ کیا بکواس کر رہے تم؟ شہزاد شاہ کی ایک اور گرجتی آواز آئی تھی۔ میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں، کیا کسی کو اعتراض ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس جیسی لڑکی کو ہمارے سامنے کھڑا کر کے تم کہتے کہ کیا کسی کو اعتراض ہے؟ جمشید شاہ کی جانب سے جواب آیا تھا۔ یہ لڑکی ہماری بہو نہیں بن سکتی، ہم اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ شہزاد شاہ نے کہا تھا۔ تم مت کریے، میری بیوی ہو، میرے ساتھ رہے گی۔ اٹل لہجے میں جواب دیا تھا۔ یہ تمہاری بیوی بن کر نہیں رہ سکتی، تمہیں اسے طلاق دینی ہوگی ابھی اور اسی وقت۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس خاندان اور جائیداد دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جمشید شاہ دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جس پر نائل شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی عمل کی جانب دیکھا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے چلو۔ عمل اس کا ہاتھ تھامتا وہ باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ سب اسے حیرانگی سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ اگر تم یہاں سے گئے تو واپسی کا ہر راستہ بند ہوگا۔ شہزاد شاہ کی گرجتی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ اس نے عمل کے ہاتھوں میں اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ وقت آ گیا۔ اسی سوچ کے ساتھ عمل نے ایک گہری سانس لی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا بابا، اور نہ ہی کوئی مجھے اس خاندان اور جائیداد سے نکال سکتا، کیونکہ وہ رکا تھا۔ وہ سب اس کے بولنے کے منتظر تھے، کیونکہ شادی میں نے خاندان میں ہی کی ہے، اپنے چچا کی بیٹی عمل جہانگیر شاہ سے۔ اور اپنے پیچھے کھڑے لوگوں پر بجلیاں گرا کر وہ عمل کا ہاتھ تھامے وہاں سے جا چکا تھا۔ اسے کہتے ہوئے وہ اس شخص کے ہمراہ جو اس کا کانٹریکٹڈ ہسبینڈ تھا، ہاتھ تھامے اس حویلی سے باہر نکلی تو اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے روکی تھی۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ کافی دیر سے موجود دونوں کے بیچ اس خاموشی کو عمل نے توڑا تھا، اور جب سے وہاں سے نکلے تھے دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ دونوں اپنی ہی سوچوں میں گم تھے۔ کیا تم ساری رات گاڑی میں گزارنا چاہتی ہو؟ اس سوال کے جواب میں بھی سوال ہوا تھا۔ مجھے لگا ہم واپس جا رہے، اتنی جلدی نہیں، وہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکلا، اور عمل بھی۔ دونوں اب ہوٹل کے اندر آ کر لفٹ کی جانب بڑھے تھے۔ شاید اس نے پہلے ہی یہاں بکنگ کروا رکھی تھی، اس لیے وہ ڈائریکٹ رومز کی جانب آئے تھے۔ یہ لو، سامنے والا روم میرا ہے، تم فریش ہو جاؤ۔ روم کی چابی اس کی جانب بڑھائی تھی، جسے لے کر وہ پلٹی اور روم میں چلی گئی۔ اندر آ کر وہ سیدھا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مشکل تھا، خاص طور پر وہ لمحہ جب شہزاد شاہ اس کے سامنے تھا۔ یہ سب وہی جانتے تھے کہ کس طرح اس نے اپنے غصے اور نفرت کو کنٹرول کیا تھا۔ ماما پاپا انہیں کہنا شروع کیا تھا، وہ اسے سن رہے ہوں جیسے میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، آپ کے قاتل کو سزا دلوانا، اس کے لیے میں ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کا خطرہ برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس شخص کو سکون کا سانس نہیں لینے دوں گی، کبھی نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا جب دروازے پر ناک ہوا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا، جہاں سامنے ایک شخص ہاتھ میں ٹرے لے کر کھڑا تھا۔
آپ کا آرڈر کا ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ بیٹھا جبکہ ماسٹر بھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر سامنے والے روم کے دروازے کی جانب آیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دروازہ نہ کیا تھا۔ کون ہے عمل کی آواز آئی تھی۔ تمہارا ہسبینڈ مسکرا کر کہا تھا۔ شاید اندر وہ کچھ کر رہی تھی اس لیے کچھ دیر لگی تھی اسے دروازہ کھولنے میں۔ کانٹریکٹڈ ہسبینڈ دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ٹرے برپا رکھ کر اس نے بغور عمل کی جانب دیکھا۔ اس کے بال گیلے اور چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ اس حلیے میں وہ پہلے سے زیادہ پرکشش لگ رہی تھی۔ کانٹریکٹڈ ہی صحیح ہوں تو ہسبینڈ ہی نہ سلیپنگ بیوٹی اپنی نظروں کے حصار میں سے لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ماں سے اس کی بات اگنور کر کے پوچھا تھا۔ تمہارے لیے کچھ آرڈر کیا ہے، کھا لینا اسے۔ لیکن ہم ابھی تو کھانا کھا کر رہے ہیں وہاں سے، ہم نہیں صرف میں۔ تم ایک فرما بردار بیوی بننے میں اتنی مصروف تھی کہ اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کر ہی پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھانا تو تم نے کھایا ہی نہیں، ماں نے ہیس مسکراہٹ لیے کہا تھا جبکہ عمل نے نظروں کا روپ پھیر لیا تھا۔ زیادہ کچھ فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ایکٹنگ تھی اور یہ تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو۔ نہیں، مجھے لگنے لگا ہے کہ ابھی تمہارے بہت سے روپ جاننا باقی ہے، شاید ایسا ہی ہے۔ کاندھے اچکاتے ہوئے وہ بیڈ کی جانب بڑھی جبکہ وہ کمرے سے باہر جانے لگا تھا۔ ماسٹر عمل کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم میں رکے تھے لیکن وہ پلٹا نہیں تھا۔ عمل کی آواز کی سنجیدگی ہی اسے بتا رہی تھی کہ وہ کیا پوچھنے والی ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی تو وہ سوال تھا جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ کاش میرے پاس اس کا کوئی جواب ہوتا۔ عمل بنا پلٹے ہی کہا تھا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی اور ہم کیا کریں گے؟ ایک اور سوال ہوا تھا۔ انتظار وہ کہہ کر روم سے باہر نکلا تھا جبکہ عمل کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ آنے والے وقت کو اندازہ لگانا مشکل تھا، بہت مشکل، مگر وہ دونوں یہ بھی جانتے تھے کہ وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی اس وقت سے لڑنا تھا، اور شاید خود سے بھی۔ کیسے کر سکتا ہے تمہارا بیٹا یہ؟ کیسے؟ وہ سعدیہ بیگم پر دوڑے تھے جو ایک کونے میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس جہانگیر کی بیٹی کو وہ بیوی بنا کر لیا ہے، وہ جہانگیر جسے بابا نے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا، جس نے ہماری روایات کے خلاف بغاوت کی۔ اس کی بیٹی کو وہ اس گھر میں کیسے لا سکتا ہے؟ میز پر رکھا کانچ کا گلاس پوری طاقت سے دیوار پر مارا تھا، فرش پر کانچ کے ٹکڑے بکھرے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لڑکی اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، میں اسے بغاوت نہیں کرنے دوں گا، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تھے اور جانے کا سے روکی سانس سعدیہ بیگم نے خارج کی تھی۔ شہزاد شاہ کو اس قدر غصے میں آواز پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ نال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ جانے اب شہزاد شاہ کیا کرنے والا تھا۔ وہ اپنی اسٹڈی کی جانب بڑھے تھے جب جمشید شاہ ان کے راستے میں آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جمشید، بات تو آپ کو کرنی ہوگی بھائی۔ میری بیٹی 3 گھنٹے سے اپنا کمرہ باندھ کے رو رہی ہے، آپ کا بیٹا جہانگیر کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لیا ہے اور آپ کھڑے صاحب دیکھ رہے تھے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے جمشید، میں ماضی کا قصہ دوبارہ دہرانا نہیں دوں گا۔ اس گھر کی بہو زویا کے علاوہ کوئی نہیں بن سکتی، اور جہانگیر شاہ کی بیٹی تو بالکل نہیں، حتمی انداز میں کہتے ہوئے وہ اسٹڈی میں جا چکے تھے۔ اندر آتے ہی انہوں نے ایک کال ملائی تھی۔ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پہنچو، فوراً چیختے ہوئے کہہ کر دوسری جانب موجود فرحات کا کوئی بھی جواب سنے بغیر انہوں نے کال کٹ کر دی تھی۔ ان سب کو کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی ہوگا۔ آج رات وہ اسی حال کو سوچنے والے تھے۔ کیا ہوا؟ احمد نے فرحات کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ شہزاد شاہ نے سب چھوڑ کر آنے کو کہا ہے، وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا؟ میں نہیں جانتا، مگر ہمیں ابھی اور اسی وقت نکلنا ہوگا۔ اپنا سامان پیک کرو۔ احمد وہ الماری کی جانب بڑھا تھا۔ سامان پیک کرو کیا مطلب؟ میں بھی ساتھ جاؤں گا؟ ہاں تم بھی جاؤ گے، ورنہ اگر مجھے اس طرح بلایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی نئی مصیبت میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ احمد مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سوٹ کیس میں اپنے کپڑے ڈالنے شروع کیے تھے۔ اوکے میں آتا ہوں آدھے گھنٹے میں، وہ کہہ کر وہاں سے نکلا تھا۔ خدا کرے عمل اس بار بھی تم بچ جاؤ۔ احمد نے دل سے عمل کے لیے دعا کی تھی، جانے اس کی دعا نے قبول ہونا بھی تھا یا نہیں۔ اپنا سامان پیک کر کے فرحات نے مایا کو کال ملائی تھی۔ بیل جاری جب سے اس کی مصطفیٰ سے بات ہوتی وہ پریشان ہے کہ مصطفیٰ سچ بھی کہہ رہا ہے، تو یہ بھی کنفرم تھا کہ وہ لوگ اب اس سے بہت کچھ چھپا رہے ہیں، مگر کیا؟ یہ جاننے کے لیے وہ بے تاب تھی۔ اس وقت وہ ایک پیشنٹ کو دیکھ کر اس کے روم سے باہر آئی تھی۔ جب موبائل بجا اس نے دیکھا فرحات کی کال تھی۔ کیا بات ہے؟ فرحات تھکے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ آخر کیا کرتی پھر رہی ہے وہ مایا؟ فرحات کی غسیلی آواز پر اس کے چلتے قدم رکے تھے۔ کیا ہوا؟ اب کیا کیا ہے اس نے؟ یہ تو تم اس سے پوچھو، اب کیا کر دیا اس نے؟ کیوں وہ بار بار شہزاد شاہ کو چھیڑتی ہے؟ اس پر برسا تھا فرحات، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کہاں ہے، پلیز مجھے بتاؤ ہوا کیا؟ شہزاد شاہ نے مجھے سب چھوڑ کر آنے کا کہا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتی ہو تم مایا؟ ایک بار پھر میں اس کی قید میں جانے والا ہوں اور اس بار مجھے نہیں لگتا کہ میں زندہ واپس آ سکوں گا۔ اور فرحات کے ہر الفاظ پر مایا کا وجود کام کیا تھا۔
ایسا مت کہو، پڑھا دلالہ کرے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے مایا۔ میں کچھ دیر میں نکل رہا ہوں، صبح وہاں پہنچ جاؤں گا۔ شاید ہماری بار بات کر ہوں اس لیے وہ رکا تھا اور مایا کو لگا کہ جیسے اس کا دل رک گیا ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو مایا، میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پایا۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، میں نے بہت سے لوگوں کو ہرٹ کیا، مگر میں مجبور تھا مایا، جیسے میں آج مجبور ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا مایا۔ آئی لو جو مایا کا جواب سنے بغیر ہی اس نے کال کٹ کر دی، جبکہ مایا اپنی جگہ سن کھڑی تھی۔ کیا ہے یار، تھک گیا میں۔ گاڑی کی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے واجد نے اکتا کر کہا تھا۔ میری کمر بھی اب جواب دینے لگی ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے مصطفیٰ نے کہا تھا، یہ اردو والی بیماری تمہیں کب لگی؟ جب سے تمہارے سائے میں رہنا شروع کیا ہے، لیکن میں تو مرد ہوں۔ اچھا، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور واجد کی گولی پر وہ بس مسکرایا ہی تھا۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات ہو چکی تھی اور اب تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم ایسے کب تک یہاں رہنے والے؟ مصطفیٰ وہ بے حد بیزار ہو چکا تھا۔ جب تو کچھ ہو نہیں جاتا، سامنے نظر جماتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا مصطفیٰ، انہیں یہ پورا دن گزر گیا اور اب تو رات بھی گزرنے والی۔ ماسٹر نے کہا ہے تو ضرور کچھ تو۔ وہ رکا تھا، نظر سامنے کے منظر پاتی۔ دیکھو، یہ تو وہی لڑکا ہے نا؟ مصطفیٰ کے کہنے پر بادل نے بھی سامنے دیکھا، جہاں مین گیٹ کے سامنے ایک کار آ کر رکی تھی۔ ہم دونوں بہت غور سے اسے دیکھے تھے۔ ہاں، یہ وہی گاڑی ہے، ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو یہ جہاں سے گیا تھا اب واپس کیوں آ گیا؟ بادل نے کہا تھا، دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر بعد گھر کے مین گیٹ سے فرحاد ایک سوٹ کیس ہاتھ میں لیے باہر نکلا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر وہی لڑکا جو شاید اس کا اسسٹنٹ تھا باہر نکلا۔ سوٹ کیس فرحاد کے ہاتھ سے لے کر گاڑی کی ڈگی میں رکھا تھا اور کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ چلو چلو جلدی چلو، واجد نے اس کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ چلا رہا ہوں، ماسٹر کو انفارم کر دو۔ تو مصطفیٰ نے گاڑی چلا کر سامنے چلنے والی گاڑی کے پیچھے لگا دی تھی۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس رات سویا نہیں تھا۔ اپنے اپنے کمروں میں دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ایسے حالات میں نیند کیسے آ سکتی تھی؟ یہ صبح 7 بجے کا وقت تھا جب وہ اس کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سو رہی، اس نے اسے کہا تھا۔ نیند آ سکتی ہے کیا اسے؟ دل نے جواب دیا تھا، لیکن تھکن بھی تو تھی نا کافی۔ وہ تو تمہیں بھی تھی، کیا تم سوئے پھر وہ کیسے سو سکتی ہے؟ دل کی جانب سے دوبارہ جواب آیا تھا، دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ ناک کیا تھا۔ کچھ دیر گزر جانے کے باوجود دروازہ نہیں کھلا۔ سو ہی رہی ہیں محترمہ، اس سے کہتے وہ پلٹا ہی تھا کہ دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا وہ رات والے کپڑوں میں ہی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آنکھوں میں نیند کے کوئی آثار نہیں تھے۔ جاگ رہی ہو تم؟ جانے یہ بیوقوفانہ سوال اس نے کیسے کیا؟ نہیں، نیند میں چلنے اور بولنے کی عادت ہے مجھے، اور یہ آگے عمل کی زبان تیار ہو جو ہمیں جانا ہے۔ سنجیدگی سے کہا تھا، کیا ہم واپس جا رہے ہیں؟ سوال ہوا تھا۔